ایک کلاس روم کو بدلنے کے لیے آخر چاہیے کیا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی حقیقی ایکشن پلان کو دیکھنے جا رہے ہیں جسے ایک استاد نے بنایا۔ کیوں؟ تاکہ اپنے طلباء کی کارکردگی کو آسمان تک پہنچا سکیں۔ اور یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ بات صرف تھیوری کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے عملی روڈ میپ کی ہے جو واقعی زمین پر کام کرے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ منصوبہ وہی نقشہ ہو۔ اور یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ ایک اصل مستند دستاویز ہے استاد حیات علی کی، جو انہوں نے خاص طور پر اپنی اسلامیات کی کلاس کے لیے تیار کی ہے۔ اچھا، کوئی بھی بڑا منصوبہ شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ تو سب سے پہلے چلیں ذرا نمبرز دیکھتے ہیں، آخر اس استاد کے سامنے چیلنج تھا کیا؟ تو گریڈ 7 سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں صورتحال کچھ ملی جلی سی ہے۔ ایک طرف تو تقریباً آدھی کلاس اے گریڈ لے رہی ہے، مطلب زبردست پرفارمنس، لیکن دوسری طرف ایک بڑا حصہ سی کیٹیگری میں اٹکا ہوا ہے، تو یہاں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں گریڈ 6 کی طرف، اور یہاں مسئلہ تھوڑا اور صاف نظر آنے لگتا ہے۔ ٹاپ پرفارمرز تو اب بھی ہیں، لیکن اب سی اور ڈی رینج میں جو جدوجہد کرنے والے طلباء کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے۔ یوں سمجھیں کہ بنیاد ہلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر آتا ہے گریڈ 5، اور یہاں اصل چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ سوچیں، تقریباً آدھی کلاس ڈی اور ای گریڈز پر ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں فوری طور پر کچھ کرنے کی، یعنی مداخلت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو اگر ان سب نمبرز کو ملا کر دیکھیں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ 60 طلباء تو بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن تقریباً 30 طلباء پیچھے رہ جانے کے خطرے میں ہیں، اور اسی صورتحال کو بدلنے کے لیے یہ ایکشن پلان بنایا گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ چلیں اب اس انتہائی پرعزم ہدف پر نظر ڈالتے ہیں جو ان نمبرز کو بالکل الٹ دینے کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ ذرا اس تبدیلی کو دیکھیں۔ مقصد صرف تھوڑی بہت بہتری لانا نہیں ہے، بلکہ سی، ڈی اور ایف گریڈز کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، بالکل صفر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گریڈ والے طلباء کی تعداد میں 50% کا اضافہ۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور پرعزم ہدف ہے۔ اچھا، ایک بڑا ہدف مقرر کرنا تو ایک بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے گا؟ یہ منصوبہ اس کا جواب دیتا ہے، ہر گریڈ کے لیے الگ الگ حکمتیں بنا کر، اور شروعات ہوتی ہے سب سے بڑی کلاس سے۔ گریڈ 7 کے طلباء جو اب چیزوں کو گہرائی میں سوچ سکتے ہیں، ان کے لیے فوکس صرف رٹا لگانے سے ہٹا کر گہری سمجھ بوجھ پیدا کرنے پر لایا جاتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 4 اہم قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ پہلا، اسباق کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑنا۔ دوسرا، ایسا کیوں ہوتا ہے جیسے سوالات پوچھ کر تجسس بڑھانا۔ تیسرا، مشکل چیزوں کو آسان بنانے کے لیے تصاویر اور چارٹس کا استعمال کرنا۔ اور چوتھا، پچھلے امتحانات کے سوالات حل کر کے پریکٹس کرنا۔ اب بات کرتے ہیں گریڈ 6 کی۔ یہاں طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ سیکھنے کا پورا عمل ہی دلچسپ اور یادگار بن جائے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ گیمز اور کوئز کے ذریعے پڑھائی کو مزیدار بنایا جاتا ہے، دلچسپ کہانیوں کے ذریعے اسے بامانی بنایا جاتا ہے، اور گروپ ڈسکشنز اور مسلسل فیڈ بیک کے ذریعے سب کو مل کر سیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے چھوٹی کلاس یعنی گریڈ 5 پر۔ یہاں مشن بالکل سیدھا سادہ ہے، سیکھنے کو آسان بنانا اور کلاس میں ایک مثبت اور دوستانہ ماحول پیدا کرنا۔ تو یہاں جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ روزمرہ کی مثالوں پر مبنی ہے۔ اس میں طلباء کو رول پلے جیسی انٹریکٹیو سرگرمیوں میں شامل کیا جاتا ہے، اخلاقی اقدار پر خاص زور دیا جاتا ہے، اور مسلسل حوصلہ افزائی کر کے ان کا اعتماد بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھیں ہر گریڈ کے لیے الگ الگ حکمت عملیاں، لیکن ان سب کے پیچھے کچھ بنیادی اصول بھی ہیں جو پڑھانے کے پورے طریقے کو ایک لڑی میں پروتے ہیں۔ یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر یہ پورا منصوبہ کھڑا ہے۔ پہلا، ہر طالب علم کے سیکھنے کے انداز کے مطابق پڑھانا۔ دوسرا، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیکھنے کو بہتر بنانا۔ تیسرا، والدین کو اس سفر میں شراکت دار بنانا۔ اور چوتھا، مسلسل بات چیت اور فیڈ بیک کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اور پڑھانے کے طریقے بھی صرف یک طرفہ نہیں ہیں، مطلب یہ صرف لیکچر دینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں حقیقی زندگی کی مثالوں یعنی کیس اسٹڈیز کو سمجھنا اور گروپس میں مل کر کام کرنا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ مسئلہ کیا تھا، ہدف کیا ہے اور حکمت عملی کیا ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس کی ٹائم لائن کو، یعنی یہ منصوبہ ہفتے در ہفتے حقیقت میں کیسے عمل میں لایا جائے گا۔ پورے سیمیسٹر کو بہت سوچ سمجھ کر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے بنیادی اصول سکھائے جاتے ہیں، پھر کیس سٹڈیز اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اس علم کو عملی طور پر استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے، اور آخر میں سب کچھ دہرایا جاتا ہے اور پریکٹس کی جاتی ہے۔
और इन सब कोशिशों का एक ही मकसद है, एक वाज़े और काबिल पैमाइश हदफ, फाइनल इम्तिहान में 80% या उससे ज़्यादा का औसत स्कोर। ये सिर्फ पास होने की बात नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि तलबा ने वाकई कुछ सीखा है। लेकिन शायद इस पूरे मंसूबे की सबसे अहम बात यह है, असल कामयाबी का पैमाना इम्तिहान में मिलने वाला ग्रेड नहीं, बल्कि ये है कि क्या तलबा इन सीखी हुई बातों और इक़दार को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना पाते हैं या नहीं। तो देखें, ये तफसीली मंसूबा हमें कैसे करना है ये तो बताता है, लेकिन असल जादू तो इस पर अमल करने की लगन में है। ये मंसूबा इस बात का सबूत है कि एक अकेला पुरअज़म उस्ताद भी कामयाबी का एक वाज़े रास्ता बना सकता है। लेकिन आखिर में सवाल वही रहता है, इस रास्ते पर चलने के लिए दरअसल क्या कुछ दरकार होता है।